کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ولاگ سے اور بڑے اہم موضوع پہ بات ہوگی۔ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا بات کی اور عمران خان کب رہا ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو آپ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور یہ جو آئیکن ہے اس کا ٹلی ہے، جو بٹن ہے اس کو بھی آن کر لیں، تاکہ آپ کو جو ہمارے لیٹسٹ ولاگ ہوں وہ آپ کو مل سکیں۔ تو آج کا موضوع بڑا اہم ہے، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ علی امین نے کیا پلان کیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال سے زائد ہو گیا ہے تحریک انصاف کے جو رہبر ہیں عمران خان، وہ جیل میں ہیں اور ان کے کیسز چل رہے ہیں، اور کچھ دن قبل بشرا بی بی جو ہے وہ رہا ہو گئی تھی، اور اب یہی بات چل رہی تھی کہ کیا یہ ڈیل ہے یا ڈیل نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی آفیشیل اعلان تو نہیں ہوا، لیکن میری بات ہوئی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب سے، تو جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے بشرا بی بی کی رہائی میں کیا کردار ادا کیا ہے، تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے ہنس پڑے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ چلیں، یہ بات تو ہو گئی، بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں اور وہ پشاور میں تھیں، پھر وہ لاہور چلی گئیں، لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا، کب رہا ہوں گے؟ تو وہ پھر ہنسنے لگے۔ تو علی امین نے مجھے کہا کہ عمران خان بہت جلد رہا ہوں گے۔ میں نے کہا کہ اتنی آپ کو توقع کیسے ہے، اتنی جلدی کیسے وہ رہا ہوں گے؟ تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کا کیا پلان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اب میں پہلے کام کروں گا، اس کے بعد بتاؤں گا۔ تو پہلے بتانا اس لیے نہیں کہ پھر وہ چیز جو ہے آؤٹ ہو جاتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد عمران رہا ہوں گے۔ پھر میرا دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کیا آپ کا رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ حکومت ہے تو رابطے تو ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے، ہم ڈیل نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان رہا ہوں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، عدالتیں ضمانت دیتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما رہا ہوتے ہیں انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ صرف بشرا بی بی کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا، ورنہ یہ ایک روٹین ہے کہ جو بھی رہنما ان کا جیل سے نکلتا نہیں ہے ابھی، اور پہلے سے ان پر ایک نیا مقدمہ ہوتا ہے۔ پھر میرا یہ کویشچن تھا کہ آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کن جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں ان کو بتا دیں کہ ہمارے جنازے پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو بڑا آپ کا ایک سخت بیان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس مرتبہ جو ہے ہم جائیں گے، اور ہم جو ہے 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لے کے جائیں گے اسلام آباد۔ تو اب 3 لاکھ لوگوں کو لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک احتجاج ہوگا، اور یہ ایک لمبا سلسلہ ہوگا احتجاج کا، اور جو یہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پشاور میں 8 تاریخ کو ایک جلسہ ہو رہا ہے، اور یہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ تو یہ ان کا ایک دعویٰ ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں 8 تاریخ کو جو جلسہ پشاور میں ہوتا ہے اس میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ مختلف شہروں میں جلسوں کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن اسلام آباد میں کب جلسہ ہوگا، اور یہ لوگ جو 3 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے یہ کب جائیں گے اسلام آباد، تو اس کا تو فی الحال کوئی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو کیسز چل رہے ہیں ان میں ضمانتیں ہوں، اور کسی طریقے سے عمران خان جو ہیں وہ باہر آ سکیں۔ میرے بعض اپنے جو ذرائع ہیں وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی، تو وہاں سے کوئی اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں ہے۔ یقیناً بات چیت چل رہی ہوگی، اور یہ جو پہلا سٹیپ ہم نے دیکھا بشرا بی بی کا، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو ورکرز اور سرکاری ملازمین پشاور سے اسلام آباد گئے تھے، جو دھرنا تھا اس میں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، ان کو بھی کل رہا کر دیا گیا۔ تو جو 1122 کے سٹاف ہے، ساتھ میں پولیس کا کوئی سٹاف تھا، وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔
تو وہ واپس آنے کے بعد ان کو کل جو ہے سی ایم ہاؤس آئے تھے اور وہاں پہ علی امین نے ان کا استقبال کیا اور ان کو کافی شاباش وغیرہ دی. تو یقیناً وہ بعض لوگ تو اپنی ڈیوٹی پر گئے تھے اور بعض ان کے ساتھ جو تھے ان کو اسی وجہ سے وہ اریسٹ ہوئے. تو بہرحال یہ جو معاذرائی ہے یقیناً یہ آگے دنوں میں اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ بڑھتی نظر آ رہی ہے. تو اب یہ تھا کہ میرا ان سے علی امین سے یہی وہ تھا کہ بھئی یہاں پہ آپ کی صوبے میں حکومت ہے تو ظاہر ہے اگر حکومت معاذرائی میں چلتی رہے گی اور مرکز کے ساتھ چونکہ وہاں پہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے تو فنڈنگ کے بھی ایشوز ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دیگر مطالبات ہیں صوبے کے وہ بھی وہاں پہ وفاق جو ہے ہمیں نہیں دیتا. تو ان کا یہ تھا کہ ظاہر ہے یہ تو حکومت کا اور فیڈرل حکومت کا دونوں کا صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان معاملات ہیں تو اس پر جو ہے وہ بات چیت چلتی رہتی ہے اور وہاں سے جو ہماری فنڈنگ ہے وہ آ رہی ہے. یہاں پہ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں جو تنخواہوں کے معاملات ہیں جو کہ نگران دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کافی وہاں مشکلات تھیں تو اب وہ مشکلات نہیں ہیں چونکہ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہمیں مہینے میں 2 قسطیں آتی ہیں ایک 15 تاریخ کو آتی ہے ایک مہینے کے اینڈ میں آتی ہے تو جس سے تنخواہوں اور دیگر جو ہمارے اخراجات ہیں صوبے کے وہ اس میں پورے ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کے اندر بھی اس بات پہ اختلاف ہے کہ